محترم ناظرین، ایک معصوم بچہ جو ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ بچہ جب ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئی۔ ماں کیا ہوتی ہے اور جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، آج کا یہ حیرت انگیز واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں سے محبت کرنے والے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام مریم تھا۔ مریم کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے ایک خوشی سے اسے محروم رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ لوگ مریم کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور تانے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں تیری اس بیوی نے تجھے اولاد کی خوشی نہ دی۔ مریم جب لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرا ایمان تجھ پر ہے، اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ تانے، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہیں۔ اگر میری قسمت میں اولاد تو نے نہیں لکھی تو مجھے نہیں پتا، تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ تو دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس طرح کچھ ہی دن گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کے تو کل انعامات اسے دے دیا۔ ایک دن مریم کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ مریم اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ جو لوگ انہیں تانے دیتے تھے، اب وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ یہ صبر کرتی رہی اور لوگوں کی باتیں سہتی رہی۔ مریم بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت خوش تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن مریم نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب مریم نے بیٹے کو پیدا کیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مریم کی طبیعت بچے کی پیدائش کے دوران اچانک سے بہت بگڑ گئی۔ اس درد کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ مریم وفات پا چکی تھی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف اللہ نے بیٹے کی خوشی دی اور اسی طرف دوسری طرف بیوی سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ سکی جس اولاد کو پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ آخری وقت میں اپنے بچے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ اب میں کیا کروں گی؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ بہت رونے لگا، کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کروں گا؟ لیکن کیا ہو سکتا ہے، آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ نے اسے حوصلہ دے دیا اور وہ صبر کر گیا۔ وہ اپنے بچے کا خیال خود رکھنے لگا۔ مریم کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہو، تو اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور علی تھوڑا بڑا ہوتا گیا۔ اس کا باپ اس کی اچھی طرح پرورش کرتا رہا۔ اسے ماں کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ علی کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ باپ نے اسے ہر وہ چیز لا کر دی تھی جو منہ سے نکالتا تھا۔ اس کا باپ اسے فوراً پورا کرتا، ہمیشہ خوش رکھتا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی کتنی اچھی طرح سے پرورش کر رہا ہے۔ وہ خوشی تھے، ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگتا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہ روتا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اس سے کہہ رہے تھے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اور تمہاری بھی ابھی عمر اتنی نہیں ہے، تم بھی ابھی جوان ہو اور ویسے بھی تم کام پر چلے جاتے ہو، تمہارا بچہ گھر میں اکیلا رہتا ہے،
किसी घर वाले को घर में लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे। इसे माँ की कमी महसूस ही ना हो, वो उनकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है। लड़के बहुत खूबसूरत थी। आरिफ ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बीवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे इस बात की फ़िक्र तो ना रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से इसकी फ़िक्र नहीं रहेगी। जब इसकी शादी हो जाती है तो वो लड़की दुल्हन बनकर इसके घर में आ जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम अली है। इसकी माँ जब फौत हुई तो तब से मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी माँ फौत हो चुकी थी। इसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसको माँ का प्यार देना। मैंने शादी इसलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। इसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी, आप फिक्र न करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी ये बेटा है। आप आज से ये फिक्र दिल से निकाल दें, आपका बेटा अकेला है। इसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी। नहीं, आज से ही मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगी। वो लड़की, इसमें एक बुरी आदत ये थी कि वो खुद का बनाव श्रृंगार बहुत करती थी। ज़िंदगी के दिन इसी तरह गुजरते गए। आरिफ अब बच्चे की तरफ से फ़िक्र छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि उसे माँ मिल गई है और वो मेरी दूसरी बीवी उसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। उसका दिल नहीं माँ के साथ लग गया था। ये औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी, जो कि वो उससे हसद करने लगी थी, क्योंकि अब वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोची थी कि इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो ये ऐसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब हसद करने लगी थी। वो अपनी सौतीली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बुरी नज़रों से देखती और खाए जाने वाली नज़रों से देखती। जब कभी तो आरिफ काम पर होता तो घर में अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुझे, अब घर के काम तो खुद करेगा, मैं तुझे नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही सलूक करूँगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरे होने वाले बच्चे मेरा असल बच्चा है और मैं इसी से मोहब्बत करूंगी। इसकी दुनिया में आने तक मुझे तुझे इस घर से निकलवा कर रहूंगी ताकि तेरा बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। वो औरत अब इस बच्चे से जलने लगी थी। इसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो नन्ही सी जान ना कर सकता था। वो बच्चा हर वक्त रोने लगता था। अब इसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि वक्त के साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और उसे हर चीज़ की समझ आने लगी थी, क्योंकि ये मेरी सगी माँ नहीं है। क्योंकि आरिफ भी अपने बेटे को अब उसकी असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और बताता था कि ये तुम्हारी अम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता कि एक दिन इसकी माँ ने इसे बहुत बड़ा जुल्म वाला काम करवाया। तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि अब्बा, तेरी माँ मुझे बहुत जुल्म करती है, बारी बारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वो मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त ना कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा और अपनी बीवी को कहता है कि ये बच्चा कह रहा है कि तूने इसके साथ ऐसा किया। तो वो मक्कार औरत रोने लगी, आंसू झूठे मूठे गिराने लगी, कहने लगी, आपने तो किसी ऐसे छोटे बच्चे की इस झूठी बात पर यकीन कर लिया। वो बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते उसने ये बात कह दी, पर वो बाप तो बच्चे की बात पर यकीन नहीं करता था। ये बच्चा है, गलती से ऐसे ही कह दिया होगा। आरिफ ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वो औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी, जा निकल जा, दफ़ा हो जा मेरे घर से। वो जालिम औरत इस मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है। चल निकल जा और वापस कभी मत आना, अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे डर लगता है। वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं तेरी माँ, सुतीली माँ हूँ, सगी माँ नहीं हूँ, चल निकल जा यहाँ से।
اس گھر میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا۔ تو وہ معصوم بچہ تھا، وہ ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا اور بھوکا کئی دن تک بھٹکتا رہا، گلیوں سے کوڑوں سے بچا کچا کھانا اٹھا کر کھاتا رہا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی، وہ بچہ بیکاری بن چکا تھا، وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا۔ ادھر دوسری طرف جب عارف گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی کہ وہ مکار عورت ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ وہ بیوی سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ علی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے علی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ میں سو رہی تھی اور وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے لے جا چکا تھا۔ کیا کروں؟ لاکھ کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ نہ صرف اپنی بیوی کی مکاری سمجھ سکا اور بیوی کے منہ پر جھوٹے آنسو دے کر پگھل کر کہنے لگا، سچ میں میرا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کا رونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوا کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے، کس کم بخت نے اس کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے دو پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بیوی کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا مل جائے گا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا، اس کے بغیر تو مر جاؤں گا۔ اس چالاک عورت کے ساتھ وہ اسے گلی میں تلاش کرنے لگا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی بچہ نہ ملا، کیونکہ بچہ کہیں چلا گیا تھا۔ وہ معصوم بچہ یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا اور علی اب ماں کی یاد میں روتا رہتا۔ اسے اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی کہ اے میری ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو آج ایسے در بدر نہ پھرتا، کیونکہ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اسے بہت کچھ سمجھ بھی آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں، اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ وہ بچہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، زور زور سے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اس کی ماں اسے سن رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ماں دیکھو، تم مجھے چھوڑ کر چلی آئی اور پیچھے تیرے بچے کو تیرے علی کو گھر سے نکال دیا گیا، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، سو تیری ماں نے بھی مجھ پر ظلم کیا، تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی آئی ماں؟ تو اپنے بچوں کا آسرا ہوتی ہیں، ان کی چھت ہوتی ہے، ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ایک تو ہے جو یہاں آ کر سو چکی ہے، تیرا بچہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سب کچھ سن کر بچے کی ماں کی روح تڑپ اٹھی، اس بچے کی ماں کی روح آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل آتی ہے، وہ اپنے بچے کی تڑپ دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ بچہ جب اپنی ماں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ اپنی بیوی ماں کے گلے لگ جاتا ہے، وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے پاس بالکل اس کے سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے سے لپٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا، اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے، اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں، اس کی روح بچے کا درد محسوس کرتی ہے۔ اس طرح مریم نے اپنے بچے کے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں غم میں ننڈال ہو گیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا۔ ازائنیت اور اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں لے گئی، ایک خوشی تو انہیں بچہ دیا اور وہ بھی چلا گیا۔ آخر کہاں چلے گئے ہو تم؟ ماں بیٹے واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس کی دوسری بیوی بھی اب حیران تھی، کیونکہ عارف کا دل اب بجھ گیا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی آپ اس طرح اداس نہ ہوں، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہوگی، آپ اس سے بھی پیار کیجیے گا۔ لیکن کسی بھی بات کا عارف پر کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت اب روتا رہتا۔ اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا، وہ وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں روتا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بیوی عبادت میں مصروف تھی، یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ کر کے وہ ان کے پاس گیا تو روح تھی، وہ غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا۔ وہ کہنے لگا، ابا تو میرا ابا نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا، یہاں میں صرف اپنی اماں کے ساتھ رہتا ہوں، تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔
تیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، میں نے تجھے بتایا بھی تھا یہ مجھ پر ظلم کرتی ہے، لیکن تو نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اپنی بیوی کی بات کو سچ مانا۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا تجھ سے، لیکن میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ میری ماں مجھے روز کھانا دیتی ہے اور میرا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہے۔ وہ میری ماں میرے ساتھ ہے۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کے دکھ بھری باتیں سن کر عارف کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چالے باز اور ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے چالاک اور مکار عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی پتھر دل ہے تو نے میرے بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، یہ نہیں سوچا کہ تیرا بچہ تو نہیں لیکن کسی کا تو بچہ ہے، یہ تو میرا خون ہے، تو نے ایسا کیا۔ اگر اس گھر میں اب نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، اسے میں خود رکھوں گا۔ اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہاں جائے گی؟ لیکن میں تجھے طلاق دے دوں گا اور تجھے آزاد کر دوں گا۔ میری زندگی سے تو دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے۔ ہماری خوشی میں آگ بن کر آئی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ پھر سارے منصوبے تیرے ناکام ہو گئے۔ اللہ نے تیری اصلیت کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں تجھے زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا۔ عارف اسے طلاق دے کر گھر سے نکالنے ہی والا تھا کہ اس کے پاؤں میں پڑ گئی اور زور زور سے رونے لگی، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی میں مانتی ہوں کہ میں نے اس بچے پر ظلم کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے بچے کی محبت کے لالچ میں آ گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرا بچہ ہو جائے گا تو آپ علی سے زیادہ اسے محبت نہیں کریں گے اور ساری محبت صرف علی کے لیے ہی ہے، میں نے اس لیے آپ پہ بچے پر ظلم کیے اور اس کے گھر سے بھی نکالا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب پہلے غلطی تو کی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے طلاق مت دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں علی کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی۔ عارف کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب علی نے اپنے باپ کو کہا کہ ابو اس امی کو ایک موقع دے کر دیکھیے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہی ہو، انہیں معاف کر دیجئے۔ علی کے کہنے پر عارف نے اپنی دوسری بیوی کو ایک موقع دینے پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ علی کی دوسری ماں اب اس کی امیدوں پر پورا اترتی ہے، وہ سچ میں علی کو بہت پیار کرتی ہے اور سچ بولتی ہے، ماں کا پیار دیتی ہے، جسے دیکھ کر عارف بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے علی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا اور وہ پرانے دکھ بھول گیا۔ اس کا بچہ بھی اب زندگی کی نئی خوشی میں چلا گیا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتے، اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو دنیا میں اس بچے پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ تکلیفوں میں ہے تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے کہ وہ لوگ خوش قسمت ہے جن کے گھر میں ماں کا سایہ قائم ہے۔ ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ساری رونقیں تو ماں کے دم سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور تمام اولادوں کو والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی طرح ہماری اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔